السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد عمر شاہ، اور آج ہم آئے ہیں ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک۔ چلیں آپ کو آج اس کا وزٹ کراتے ہیں۔ روضہ غوث بہاءالحق، یہ روضہ قلعہ کوہنہ موجودہ قاسم باغ پر بغت پر بلاد منظر سے متصل ہے۔ شروع سے لے کر آج تک مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے۔ اس مزار میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ ان کے فرزند اور خلیفہ شیخ صدر الدین عارف بھی مدفون ہیں۔ یہ مقبرہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنی زندگی میں خود تعمیر کرایا تھا اور اس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ مزار 1848 عیسوی کے محاصرے میں تبدیل ہو گیا تھا اور مسلمانوں نے اسے دوبارہ بنوایا۔ اس کی تفصیل ہم شیخ اکرام کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مقبرہ 9.5 فٹ کے آثار پر چوکور اساس پر تعمیر ہوا ہے۔ مقبرہ اندر 53 فٹ مربع ہے۔ اس کا طرز کا دوسرا مزار ہندو پاکستان میں فقط ایک اور ہے، جو سیانی پت میں ہے۔ شہتیر نما چوبی ٹکڑے مختلف کونوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ دروازوں اور ان کے اوپر دریچوں پر اسی قسم کے چوبے ٹکڑے طے بطے مختلف اونچائیوں میں نصب کیے گئے ہیں، جن سے سطح سطور کا دل آویز نقشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مقبرہ کے اندرونی کمرے کے صدر دروازہ کی لکڑی پر آیت الکرسی خط نسق میں نمایاں طور پر لکھوائی گئی ہے۔ چوب کاری میں کاریگروں نے صرف اسلامی یا ایرانی روایات کو ہی مد نظر رکھا، بلکہ اپنی فنی صلاحیت اور تخیل سے بھی کام لیا ہے۔ مثلاً دروازے کی چوکھٹ کے بازوؤں پر جہاں لکڑی میں اس کا نمونہ ابھارا گیا ہے، اس کے مجموعی اثر سے خیمہ کی بنیادی اسلامی تصوف کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ تربت کے گرد چوبی منقش کہٹیرا بعد میں لگایا گیا ہے۔ یہ مقبرہ ملتان کے مخصوص فن تعمیر کا ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، جو تناسب اور ہم آہنگی کا شاہکار ہے۔ اس کا منقش محرابی دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ 40 فٹ اونچی بنیادی منظر میں کسی قسم کی آرائش نہیں کی گئی، لیکن ریاض احمد بلخ کے الفاظ میں، اگرچہ عمارت کا طرز تعمیر سادہ ہے، لیکن پہلی نظر میں اس کی مقصدیت سے بھرپور اثر آفرینی اور عظمت اپنی پوری سادگی اور وقار کے ساتھ نظر آ جاتی ہے۔ متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا، اب ہم آپ کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ نام و نسب: محترم امام عالم محدث زکریا بن محمد بن علی کرشی ازدی شیخ الاسلام بہاؤالدین بن بجی الدین بن کمال الدین ابو محمد ملتانی، جن کی ولایت اور بزرگی پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی ولادت ملتان کے علاقہ میں قلعہ کوٹ کروڑ ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ شیخ اجسام الدین ترمذی کی بیٹی کے پیٹ سے 566 ہجری کے رمضان کے ختم میں 3 دن باقی رہتے ہوئے جمعہ کے دن، دوسرا قول یہ ہے 578 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب یہ 12 برس کے ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے
بخارا کا سفر کیا اور وہاں بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر حجاز کا سفر کر کے حجاز و زیارت سے فارغ ہوئے۔ اس طرح 5 برس مدینہ منورہ میں قیام کیا اور شیخ کمال الدین محمد یمانی سے حدیث حاصل کی۔ پھر قدس شریف کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ و مشاہد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ پھر بغداد جا کر شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی دوارف والے سے علم طریقت حاصل کیا۔ پھر ملتان لوٹ آئے اور مسند ارشاد پر بیٹھ گئے۔ اس وقت لوگوں میں اتنے زیادہ مقبول ہوئے کہ دوسرا کوئی بھی مشائخ میں سے اتنا مقبول نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت بھی دی اور ان لوگوں میں ان کو بنایا جن کے حق میں خود باری تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی دولت دی اور آخرت میں ان کو صالحین میں سے بنایا۔ مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹیوں کے علاوہ 7 بیٹے بھی چھوڑے۔ ان کے درمیان شرعی طور پر ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت میں وراثت کی تقسیم کی گئی تو ان میں ہر ایک نے 70 لاکھ دینار پائے۔ گھروں اور برتنوں اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کر شیخ محمد نور بخش نے سلسلہ الذہب میں کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے شہروں میں رئیس الاولیاء تھے، علوم ظاہرہ کے عالم، صاحب احوال و مکاشفات و مشاہدات و مقامات والے شہر میں تھے۔ ان سے اولیاء کے بہت سے طریقے چھوٹے اور کافروں کو ایمان کی طرف لانے، لوگوں کو ہدایت پر وابستہ بنانے والے تھے۔ اسی طرح معاشیت سے طاعات پر لگانے والے اور نفسانیات والوں کو روحانیت پر لگانے میں ان کی شان بہت بڑی تھی۔ مجمع الاخیار میں جو ان کو وصیتیں ہیں، ان میں چند یہ ہیں۔ بندہ پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سچائی اور اخلاص کے ساتھ کرے اور اغیار کی نفی کے ساتھ اور عبادات و اذکار میں سب کو مٹا کر ہی ہو۔ یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ احوال کو بہتر بنا کر اور اپنے اقوال و افعال میں نفس کا محاسبہ ہو، اس لیے نہ کچھ کہے اور نہ کرے مگر ضرورت کے وقت، اور اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور اسی سے مدد چاہے تاکہ اللہ عز و جل اس کو بہتر کام کرنے کی توفیق دے۔ اپنے کچھ شاگردوں کو جو وصیتیں کی ہیں، ان میں چند یہ ہیں۔ تم ہمیشہ ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر کی بدولت طالب اپنے محب تک پہنچ جاتا ہے، اور محبت ایسی آگ ہے جو ہر قسم کے میل کو جلا دیتی ہے۔ جب سچی محبت قائم ہو جائے گی تب ذاکر بنے گا، ساتھ ہی مذکور کا مشاہدہ بھی کرے گا۔ یہی وہ ذکر کثیر ہے جس سے فلاح پانے میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس قول باری تعالیٰ میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ان کی وصیتوں میں یہ بھی ہے: قلت طعام میں بدن کی سلامتی ہے، نیند چھوڑنے میں روح کی سلامتی ہے، دین کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ انتہا اخبار الاخیار میں ایسا ہی ہے۔ آپ کی وفات 666 ہجری کے ماہ صفر
کی 7ویں تاریخ جمعرات کے دن انتقال ہوا، جبکہ 100 سال کے ہوئے شیخ عمر عمودی نے ان کی لاش کو غسل دیا اور ان کے صاحبزادہ صدر الدین محمد نے نماز پڑھائی۔ لوگوں نے ملتان کے علاقے میں ان کو دفن کیا، جیسا کہ اخبار الجمال میں ہے 248 ہجری۔ جس وقت حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو آپ نے 4 کروڑ روپے ترکہ میں چھوڑے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد بڑے صاحبزادے مسند پر بیٹھے تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے حصے کے 1 کروڑ روپے فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، میرے والد بڑے عالی ظرف تھے، ان کے پاس 4 کروڑ روپے موجود تھے، پھر بھی خدا تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے، مگر میرا حال یہ ہے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میرے حصے میں 1 کروڑ روپے آئے ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان روپوں کی وجہ سے میں خدا سے غافل نہ ہو جاؤں، اس لیے اس کا تقسیم کر دینا ہی بہتر ہے۔ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ